مجید کا 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی غافل ہو کر منہ پھیر رہے ہیں، غفلت میں منہ پھیر کے پھر رہے ہیں، حالانکہ اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس کی عمر کل 70 سال ہے، اگر اس نے 35 سے اوپر گزار لی ہے تو پھر اس کے تو حساب کا وقت قریب آ ہی گیا ہے نا، لیکن ابھی بھی وہ غافل ہے، ابھی بھی دنیا داری کا مد و جزر ہے، ابھی بھی وہی اس کے کیف و سرور ہے۔ فرمایا غافل نہ بنو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ لیکن نا ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور ایک غافل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ، تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں نا رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، تو اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کر، جو اصل چیز ہے اس سے بھی ہم ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، اور بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائیگاں جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں، اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی، جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی۔ اناشیاء تعریف بھی ازدادیہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی،
اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی۔ آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کر دی گئی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے، ہلکی سی ہوا بھی لگے، تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پہ آئے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چچا اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ کے پھیرنے کے بعد، جانے کے بعد تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا۔ تدبیر بڑی شاندار کی حضرت ابراہیم نے۔ جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی نا تو آپ نے کلاڑا لیا اور چھوٹے سارے بت کاٹ دیے۔ ایک ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنا، یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اب رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد آئے تھے مقابلے میں بیٹے کے، رشتہ دار آمنے سامنے تھے، تو وہاں ایک جملہ ہے تاریخی جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ایک تاریخی جملہ ہے، یہ محبوب کے دشمن سے عداوت رکھنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہماری بھائی زمین ہی کوئی نہیں تو کسی کا رٹا کیا ہوگا، جائیداد ہی نہیں تو جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو صرف اتنا ہی ہے کہ محبوب کے بارے میں کچی بات نہ کرو، کمزور بات میں اتنی سی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ محبت دا جھگڑا ہے، اینو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے، حضور آپ حکم کریں، میرا ماموں بھی آیا ہے یہاں لڑنے کے لیے، تو آپ مجھے حکم دیں میں ماموں کی گردن لے کے آتا ہوں، آپ ہمیں حکم دیں، خود ہم اپنے رشتہ داروں کو ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک رشتہ وہی ہے جو محمد عربی کی محبت والا رشتہ ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو دشمن پر غصہ ہے، وہ بھی عجیب انسان ہے جسے دشمن پہ غصہ ہی نہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، میں سورہ توبہ میں آپ کو سنا آیا ہوں کہ فرمایا محبوب یہ منافق تیرے بے ادب ہے، تو اگر 70 بار بھی کہے گا تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سے بڑا تو رحم کرنے والا کوئی نہیں نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا۔ تو اگر رب کچھ لوگوں پہ جلال کرتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو زیادہ انسانیت نظر آنے لگ جاتی، وہ کہتے ہیں جی انسان ہے، او خدا کے بندے، انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو بڑا ہی غصہ تھا۔ یار آپ تھوڑا سمجھیں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بڑی ضرورت ہے یہاں، آپ غور فرمائیں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے طے کے فضاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ بت کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کا غصہ دیکھیں، فرمایا میرے رب کے شریک بنتے ہو، حالانکہ بت بنے ہوئے ہیں نا بت۔ وہ شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے، تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی۔ یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ۔ تو کہا حضرت ابراہیم نے میرے رب کے شریک بنتے ہو، تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، پاش پاش کر دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلاڑا رکھ دیا۔ تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا ہے جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے
बुलाया हजरत इब्राहीम को, तो हजरत इब्राहीम फरमाने लगे बड़े ही बेवकूफ होना, बड़े ही बेवकूफ होना, उन खुदाओं को पूजते हो जो अपने आप को नहीं बचा सके, बड़े ही पागल हो ना तुम, बड़े ही पागल हो। और फिर कहने लगे कि वो जो तुम्हारा बड़ा माबूद जिसको तुम मानते हो ना माज़अल्लाह, उसकी गर्दन पे मैंने कुल्हाड़ा रख दिया, उसी से पूछ लो किसने मारा है। तो वो कहने लगे बुत तो नहीं ना बोलते। तो फरमाने लगे आओ फिर मेरे रब का कलमा पढ़ो, जो बोलता है तो फिर कुरान की आयतें इरशाद फरमा देता है। अब काफिर का ये हाल है कि दलील से लोग आ जाते हैं तो लड़ाई करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पकड़ो इसे आग में डाल दो, आग जलाई, और उसकी वुसअत इतनी ज्यादा थी कि ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता था ना तो वो भी नीचे गिर जाता था जल के। मीलों तक आग जलाई, किसके लिए? एक बंदे के लिए। इसलिए कि नमरूद को पता था बंदा तो एक है पर इसके पीछे ताकतें खुदाई है, और आग में डाला हजरत इब्राहीम को। ए आग इब्राहीम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जाए। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर खाली ठंडी होने का कहा जाता तो ज्यादा ठंडी हो जाती, तो अल्लाह ने फरमाया ज्यादा ठंडी ना होना, सलामती वाली ठंडी होना, जिस ठंडक को बर्दाश्त किया जा सके। तो उनके तो माबूद भी अपने आप को माज़अल्लाह ना बचा सके और जनाब इब्राहीम के रब ने उन्हें बचा लिया। फिर नमरूद कलमा पढ़ गया था, हजरत इब्राहीम आग से निकल आए ना, पढ़ गया था कलमा, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। कुछ लोगों को अल्लाह ने सजा दी है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी। आयत नंबर 78 से हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक मुकदमे का जिक्र है, जिसमें हजरत दाऊद ने फैसला किया तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके बरअक्स फैसला किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सही फैसला करने की समझ अता फरमाई। दोनों बाप बेटा थे ना, तो फरमाया हमने सुलेमान को सही फैसला करने की समझ अता की है और हमने दोनों को कुव्वत फैसला और इल्म अता की। अब यहाँ बात समझनी है, एक ने फैसला ठीक किया है और एक के फैसले को कुरान ने ठीक करार, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कुव्वत फैसला हमने दोनों को दी है और इल्म भी हमने। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इमाम शाफई, इमाम आज़म, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, फैसले की कुव्वत अल्लाह ने सबको अता फरमाई। किसी ने कोई फैसला कर दिया और किसी ने कोई फैसला कर दिया, तो ये इज्तिहादी मामलात हैं, जो जिसके पीछे भी चलेगा अल्लाह उसे राय हिदायत ही अता फरमाएगा। तो इससे ये बात भी मालूम हुई कि एक अदालत अगर फैसला करे तो दूसरी में नजरसानी के लिए मुकदमा ले जाने की इजाजत है, ये भी इससे एक बात साबित होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र फरमाया है, यानी पहाड़ों का उनके ताबे होना, पहाड़ों और परिंदों का उनके साथ मिल के तस्बीह पढ़ना और जंग से हिफाजत के लिए उनका ज़िरे बनाना। इसी तरह हवा को सुलेमान के ताबे करना अलैहिस्सलाम, और जो उनके हुक्म से इनके तख्त को हवा में उड़ा कर ले जाती थी, और जिन्नात को उनके ताबे करना, वो इनके हुक्म से काम करते थे। जिन्नात भी, जिन भी ताबे होते हैं अल्लाह के नबियों के। जब नबी पाक ताइफ से वापस आए थे तो हुजूर परेशान थे, तो जिन्नों की जमात ने आके कलमा पढ़ा, कहा या रसूलल्लाह अगर वक्ती तौर पर इंसान नहीं मानते तो हम तो हाजिर है ना, हमें कलमा पढ़ा दे। जिन रसूलुल्लाह के गुलाम बने। तो हजरत सुलेमान का तख्त भी हवा में उड़ता था। कभी किसी ज़माने में लोग इस पर एतराज़ करते थे कैसे उड़ सकता है, जब से जहाज़ उड़ने लग गया है ना, अब साइंसदानों ने इस पर एतराज़ करना छोड़ दिया है, बाकी भी सारी चीज़ों पे छोड़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने उन्हें बेटे दिए, माल दिया, औलाद दी, फिर अल्लाह ने आजमाइश में डाला, छत गिरी तो सारी औलाद इंतकाल कर गई, जानवर, खेत खलियान सारे ही चले गए और वजूद में आबले पड़ गए, फोड़े फिंसियाँ निकल आए। कुछ लोग माज़अल्लाह ऐसी अजीब बातें करते हैं नबियों के बारे में कि कोढ़ का मर्ज हो गया, माज़अल्लाह। अल्लाह के नबियों पर ऐसे अमराज नहीं आया करते, कुछ आबले पड़ गए। इतना मुहद्दिसीन ने लिखा है तकलीफ में थे। एक दिन ज़ौजा कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ ही कर लें, अल्लाह शिफा दे दे। तो आप फरमाने लगे सुख कितनी देर रहे? कहने लगी 60 साल। फरमाया ज़रा दुखों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी कर लेंगे। अभी तो 16-17 साल हुए, इतने साल गुजर लेने दो। आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले तो अल्लाह ने शिफा अता कर दी, औलाद भी दे दी, सारा कुछ अता फरमाया। तो उस बात का जिक्र किया। फिर इससे आगे चल के हजरत इस्माइल का भी जिक्र है, इदरीस अलैहिस्सलाम का, जुल्किफल, जुन्नून यानी हजरत यूनुस का, और जनाब ज़करिया का भी जिक्र है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे और फिर अल्लाह की तकदीर से दरिया में डाल दिए गए, और दरिया में उनको मछली ने निगल लिया। उन्होंने तय दर तय जुल्मत में अल्लाह से इन कलिमात के साथ तौबा की, ला इलाहा
इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बुजुर्गों ने लिखा है जब भी इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाए तो ये कलमे पढ़े, अल्लाह निजात अता कर देगा। इसको आयत करीमा भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तो हमने उनकी पुकार सुन ली और इन्हें गम से निजात अता की, और हम इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनको बुढ़ापे में यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। फिर इससे आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र भी इन्हीं आयात में। आयत नंबर 94 में मोमिनीन सालिहीन के आमाल रायगा ना जाने और इसके लिखने का जिक्र है। आयत नंबर 96 में फिर एक दफ़ा याजूज माजूज की कौम का अल्लाह ने उसका हाल बताया उन्होंने में। आयत नंबर 98 से मुशरिकीन और इनके माबूदों का जहन्नुम का ईंधन बनने का बयान है, और ये कि अगर ये इलाह होते तो जहन्नुम में क्यों दाखिल होते। जिसके लिए अल्लाह ताला भलाई को मुकद्दर फरमा दे वही जहन्नुम से दूर होगा, और इनके लिए हर किस्म की नेमतें होंगी, और इनके लिए क़यामत के दिन घबराहट से निजात है, और फरिश्ते क़यामत में उनका इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह अकबर। सूरतुल अंबिया की आखिरी रुकू में आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बेमिसल और बेमिसाल एजाज से नवाजा और इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया महबूब जिसको मैंने अपना मखलूक बनाया है, खल्क फरमाया है, उन सब की तरफ आपको रहमत बना के भेजा है। अल्लाहु अकबर। इसी सूरत की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ने साले बंदों को ज़मीन की हुकूमत देने का ज़बूर में किए गए वादे का भी जिक्र फरमाया। फिर आगे शुरू हो जाती है सूरतुल हज। अच्छा, आप नाराज़ ना होइएगा, मेरी राय है, कुछ लोग पूछने आते हैं ना जी फलाना काम नहीं हो रहा, तो उनको ना कभी सूरत बताते हैं तो सूरत का नाम भी नहीं सही ले पाते। मेरा ख्याल है कि लोगों को कुरान मजीद की सारी सूरतों के नाम भी नहीं आते, ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। तो सूरतों के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए ना। एक साहब को मैंने कहा कि सूरह मुमतहिना पढ़ा करें, तो कहने लगे ये तो मैंने आपसे सुना है। तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना जी, कि हमें वो चीज़ें जिनका दरवाजे का नाम ही ना आएगा तो अंदर कैसे दाखिल होगा। तो इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सूरह हज शुरू होती है, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने तकवे का हुक्म देते हुए क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया कि क़यामत एक ज़लज़ले के तौर पर बर्पा होगी, और उसका मंजर इस कदर दहशतनाक होगा कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, फरामोश कर देंगे, हर हामिला का हमल साकित हो जाएगा। लोग मदहोश नजर आएंगे जबकि वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के आज़ाब की शिद्दत के बायस उनकी ये कैफियत होगी। अल्लाह ताला हमें उस दिन महबूब करीम के झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। आयत नंबर 3 से बताया कि बाज़ लोग बगैर इल्म के अल्लाह के मुतल्लिक झगड़ा करते हैं और उस सरकश शैतान की पैरवी करते हैं जिसके मुतल्लिक लोहे महफूज में लिखा जा चुका है कि जो उसको दोस्त बनाएगा वो उसको गुमराह कर देगा और उसको भड़कती हुई आग के आज़ाब की तरफ ले जाएगा। आयत नंबर 5 से अल्लाह ताला ने हशर व नशर की सेहत और इम्कान पर तख्लीक इंसानी और फिर इंसानी उम्र के मराहल का ज़रिए इस्तेदलाल फरमाया है। आयत नंबर 9 में अज़राए तकब्बुर, जो लोग तकब्बुर के तौर पर अपनी गर्दन मोड़ने वाले शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये अल्लाह की राह से गुमराह करने वाला है, इस बायस इसके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और क़यामत के दिन जलाने वाला अज़ाब है, और ये उसकी उन बदआमालियों की सज़ा है जो उसने आगे भेजी। बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें चींटियों की शक्ल में मस्क कर देगा। अल्लाह ताला आजी की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 11 से उन लोगों का जिक्र किया कि जिनका मकसूद दुनियावी मुफादात है, अगर उन्हें कोई भलाई मिल जाए तो वो दीन पर मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल पलट जाते। ऐसों ने ऐसे ही दुनिया और आखिरत का नुकसान समेटा। ऐसे लोग उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही नफ़ा दे सकते। ये दूर की गुमराही है। फिर आयत नंबर 17 में फरमाया कि दुनिया में बज़ाहिर अहले ईमान यहूद साबी ईसाई आतश परश और शिरक करने वाले मिले जुले से हैं।
اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بس یہ دعا کریں اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے، اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے۔ کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب سکھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے معتدل بات کرتے ہیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کریں؟ یا اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے پوچھ لیں، لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو، توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کریں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ایک جبر ہے۔ یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کی شکل میں آئیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غریب ملک کے 4-5 لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا۔ رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا، الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں، تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی تو منشور دستور کیا تھا؟ اس کو پتہ ہے بیچارے کو کیا، اس کو تو روزی روٹی تو فرصت نہیں۔ تو آپ اس شعبے کے بندے سے بات کریں۔ آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے، کسی ان پڑھ بندے کو پوچھیں گے؟ ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی فلانی فلانی بات بتا، تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آ کے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں۔ لیکن نا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہے اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ ایک بڑا سیاںا میانہ بندہ ہے ایک جماعت کا، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں۔ کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیا فضول بات ہے، آپ مسلمانوں کے ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے، میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا، تو لمبا سفر طرح فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ کو پونا گھنٹہ گپ شپ لگ جائے۔ تو اس نے مجھے دیکھ لیا، آ گئے، کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ میں نے کہا مننا میں وہاں سے پتہ تینوں ہے، یہ جی فلسفہ ہے نا بھائی، جو مانتا میں اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے، مانتا میں ہوں اور پتہ۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ، کہنے لگے نہیں آپ تو۔ میں نے کہا حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے، حضور کا علم غیب، وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم غیب۔ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے، علم غیب اور عالم الغیب میں فرق، تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھائی ہاں ہم مانتے ہیں۔ اب وہ ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا، کہتا نا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیں۔ اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آیا جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے،
اللہ کے سوا کوئی مددگار، اللہ کے سوا کوئی مددگار؟ تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے، جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی۔ اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے غریب ہیں، الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو، تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے، تو چودھری کو دعا۔ تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیں۔ وہ آپ کے پاس دور دراز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی، اللہ اکبر، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت تک حج کرنے والے تھے، ان سب نے ماؤں کے پیٹوں سے بھی کہا لبیک، باپوں کی پشتوں میں بھی کہا، اور بعض نے لکھا ہے جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا اتنا ہی حج کرنے جائے گا۔ پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے، زیادہ اللہ موقع۔ آپ اخلاص کے ساتھ آواز دیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، حضرت ابراہیم نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز دی، تو رب نے ماؤں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی۔ میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں۔ مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں۔ لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی، کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں۔ میں برطانیہ میں گیا تو مجھے، آپ یقین کریں، کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے آ گئے۔ تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے۔ بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن۔ آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا،
اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کا سد باب۔ یہ اسلامی حکومت کے قیام کا کیا کرنا ہے؟ اسلامی حکومت نے نظام نماز مقرر کرنا ہے، نظام زکوٰۃ مقرر کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کا۔ تو ہمارے تو وزیر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں چلانا ملک، چلانا کس نے ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا نیک ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ کہیں گے ان کے برے کام تھے ہمارے تو اچھے ہیں، پھر انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجنے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب اپنی امتوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے، اور یہ وسوسہ اندوزی بیمار اور سخت دل والے لوگوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی۔ فرمایا جب شیطان وسوسہ دیتا ہے نا تو الجھتے وہ لوگ ہیں، پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں پہلے سے شبہات ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں شبہات نہیں نہ ہوتے، شیطان جب وسوسہ دیتا ہے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم گنجائش دیتے ہیں تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے، دروازے کی کنڈی لگا کے رکھیں گے تو چور اندر وہ نہیں اندر آئے گا۔ آیت نمبر 61 سے نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے اور اسلام کے دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس بھی، سبحان اللہ، یعنی مکھی کو چیز چھین لے میں اور آپ واپس لے سکتے ہیں؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ہے تو مکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید سے نا مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا، کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے، اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ تو ہارون رشید بس جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو۔ بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں، اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہمہ وقت بندگی کا حکم دیا گیا۔ اس پارے کی آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ آج ایک سپارہ اور بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ المومنون سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں وہ تعلیمات اسلامی کی جامع آیات ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ جو کامیاب ہونے والے ایماندار ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے جو حامل اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا۔ پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا،
پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے نا، قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ پھر آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بعثت کا بھی ذکر کیا، اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا کرنے، اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا۔ آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے۔ آیت نمبر 64 میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روح گردانی کرتے، تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ گردش لیل و نہار، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں عرش عظیم کا مالک اللہ، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے، جس کے مقابل کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، تم پر جادو ہو گیا ہے؟ پھر اس مالک و ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکروں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ آیت نمبر 99 سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنا کرنے کا بیان بھی ہے۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی ایجاد کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کافر مذاق اڑاتے تھے اور مومن کہتے ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا۔ آخری آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ یہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر اس سے آگے سورت نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں چاہیے۔ حکمرانوں کو حکم ہے
جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم، ہاں یہ بھی دین ہے، دین نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے یہاں نا بڑی اب ویڈیو آتی ہیں کہ وہ جی بچے رو پڑے جی، بکری ذبح ہونے لگی نا جب، تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی جو بکریوں کے ذبح ہونے پہ رو رہی ہے، اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابا دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے۔ خدا کے بندے خیال کریں، جذبہ جہاد ہے، شوق ہے، جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات نہیں رکھنے، اس کو یاد کر رکھیں۔ اور تمہاری ایک جماعت اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود ہو، یہ تو ہے نا غیر شادی، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، سنو اللہ کا قرآن، ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں بی بی ایسی ہے تو فلاں بی بی ایسی ہے، شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگ باتیں کرتے؟ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، اعلانیہ نافرمان ہے اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں، اور یہاں تو بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے بارے میں مرضی لوگ معاذ اللہ بری بات کہنی شروع کر دیتے۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لیان کرے، شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کسی پر معاذ اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں، ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ۔ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے یارو، حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی۔ مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یارو یہ رنگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا، میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش۔ لوگ باز آتے پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام۔ تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے۔ بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ، ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے، کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں، ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔
اور तुम्हारे साले सवाब ही नहीं करता, वो मेरे लिए खाने पकाती है, मैं उसके घर खाना खाता। और ये वो मेरे महबूब की प्यारी ज़ौजा है कि हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे निकाह में आने से पहले हजरत जिब्रील ने मुझे तेरा नक्शा दिखाया था, गोया तेरी फोटो दिखाई थी, और फरमाया आयशा जब तू मुझसे राज़ी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब तू नाराज़ होती है तो तब भी पता चल जाता। हजरत आयशा कहने लगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज बताएं तो सही आपको कैसे पता चलता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब तू मुझसे राज़ी होती है ना तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज़ होती है तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम। फरमाया रब इब्राहीम का भी है, लेकिन जब तू मेरे नाम से रब करीम को पुकारती है तो लगता है आज तू बड़ी राज़ी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो प्यार, वो मोहब्बत, 40 साल हुजूर के बाद वो हयात रही। चौथा हिस्सा दीन मेरे रसूल करीम का ही उम्मत को उन्होंने पहुंचाया। हजरत फातिमा की शान में हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाई। हजरत आयशा ने, जनाब खतीजतुल कुबरा के तज़किरे हजरत आयशा ने हमें बताए। इतनी सच्ची बीबी के बारे में बात करते हो, याद रखो सुबह क़यामत भी ये सारी उम्मुल मोमिनीन मेरे महबूब के साथ जन्नत में मौजूद होगी। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इन माओं का सदका खैरात अता फरमाए। तो आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीज़ों का सद्देबाब किया जो मुआशरे के बिगाड़ का बाइस हो सकती हैं। जिन मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई थी उनका पर्दा फाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बुझाए हुए हसीन जाल में फंस गए थे उन पर इताब फरमाया और उनको तंबीह की वो आइंदा होशियार रहे और मुनाफिकीन के कहने पर ना आए। मुनाफिक मुसलमानों की इज्जत और नामूस को बर्बाद करने के दर पे, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुताल्लिक, ये अल्लाह फरमाता है, अपनों के मुताल्लिक नेक गुमान करना चाहिए। और अगर तोहमत लगाने वाले उस तोहमत पर 4 गवाह ना लाएं तो वही अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुमने जिस तोहमत का चर्चा किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा आज़ाब पहुंचता। तुमने उसको सुनते ही ये क्यों ना कहा कि ऐसी बात करना हमारे लिए जायज़ नहीं। ए अल्लाह तू पाक है और ये बहुत ही संगीन बहतान है, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन ने किया तो जुल्म, पर देखें फिर अल्लाह ने हज़रत आयशा की बारात कुरान में बयान फरमा दी और सूरह नूर उतरी हज़रत आयशा की बारात के लिए। नाम भी क्या है? सूरह नूर। आयत नंबर 19 से ये फरमाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बात फैले उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 21 से फरमाया कि ऐ ईमान वालों शैतान के कदम बकदम न चलो, क्योंकि जो शख्स शैतान के कदम बकदम चलेगा तो बेशक शैतान बेहयाई और बुराई के कामों पे उभारता है। आयत नंबर 22 में रिश्तेदारों और मिस्किनों की दिल आज़ारी के सबब उन पर खर्च करने से हाथ ना रोकने, मुआफ़ करने और दरगुजर करने का बयान है। ये भी समझने वाली आयत है। फरमाया कि तुमने जब किसी पे खर्च करना है तो उसे माफ़ भी करना है और दरगुजर भी करना है। अगर आदतें देख के खर्च करोगे फिर तो किसी पे भी नहीं हो सकता। माफ़ करोगे, दरगुजर करोगे तो फिर ही किसी के साथ नेकी हो सकती है। आयत नंबर 23 से पाक दामन बेखबर ईमान वाली औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में लानत और बहुत बड़े अजाब का बयान हुआ। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ, उनके पाँव गवाही देंगे कि वो दुनिया में क्या करते रहे। उस दिन अल्लाह ताला के हक और इंसाफ के साथ उनको पूरा बदला देगा। आप एक बात समझ रहे हैं इन आयात में, मर्द पर इल्ज़ाम लगाने की बात ही कोई नहीं हो रही। इसका मतलब है दुनिया में ज़्यादा इल्ज़ाम जिना का किस पे लगता है? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। है ना अजीब बात। वो मेरे पास एक साहब आया करते थे तो उन्होंने पसंद की शादी की हुई है। एक दिन मसला पूछने आए तो मसला पूछने नहीं आए, मुझे इत्तला देने आए। कहने लगे कि बहन का कत्ल जायज़ है। मैंने कहा, और बड़े स्टाइल से, खूनखार आंखों से। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे जी अगर वो गलत हो जाए तो मार नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा क्या गलत हुई है, क्या उसने किया? कहने लगे वो कहती है मर्जी से शादी करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो अगर गलत जगह पर इसरार कर गया तो ठीक नहीं, लेकिन आपके लिए कत्ल तो फिर भी जायज़ ना रहा। हाँ अगर कोई बहुत बड़ी गलत बात करे तो उसकी कुछ ना कुछ सज़ा है, लेकिन ये जो अंदाज है। तो मैंने कहा वो साहब आपने भी तो पसंद की है ना, लड़के ये काम कर ले तो फिर ऐसा भी कभी हुआ है
کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں. لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. وہاں نہیں غیرت جاگتی. لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے. عورت بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی. ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے. تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے. عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی. ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا. اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں. اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں. اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا. اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو، جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور اپنے خامد اور اپنے محارم، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکروں اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلے. عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں، تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو. اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے. آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے. تو ابا جی کہتے ہیں جنہیں دیر تکر پیراں تے نہ کھلوتا اگے کتے کھلا دیے. یہ عجیب بات ہے نا جی، وہ پیراں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے. آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو. آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی. آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں، میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی. اللہ نے تعریف کی، فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب بھی. آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے. ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے، اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے. ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے. اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے. جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا. یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں. بڑی پکی قسم کھاتے ہیں.
ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے. آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے. آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے. آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا. آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب. فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لوا. ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے. آپ اجازت لیں. جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے. یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں. جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا. آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے. پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی، نہیں پتہ سلام لئی دا ہے. اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا، چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی. ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام کے نہیں. بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے. میرا خیال ہے اگر ابا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے. آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا. مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو. آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا بیان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے. جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آخر پہ آتی ہے جی سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانیاں معاذ اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں. کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ بھی کہا معاذ اللہ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا. اللہ تعالیٰ ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے. یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہوتی. آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے. پیر صاحب کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ان کو کہیں آنا جانا بھی نہیں چاہیے. یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے تسی اتنے روٹی کھانا آئے ہو. وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے. دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے.
کہتے جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے اسد تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ میں کہ یار میرے بھی 4 بچے نے تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ، مجھے جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، انہوں نے بھی جوتے پہننے، تو آپ یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے، آپ بازار ہی چلے گئے، بھائی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے، اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں۔ اور کمال پتہ کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی ادب ہی کیا جائے۔